الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بلند و بالا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، یہ بابرکت گھڑیاں رمضان مبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، اور یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس بابرکت عشرے کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ آج علامہ صاحب کی محبت کی وجہ سے آج مجھے کچھ الفاظ گوش گزار کرنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب سے میں نے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ولی کے لیے، ولی بننے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جو قانون ہمیں دیا، وہ ولی وہی بن سکتا ہے۔ پہلی بات، پہلی شرط اس کے اندر یہ پائی جائے گی کہ وہ ایمان والا ہوگا، اور دوسری شرط اس کے اندر جو پائی جائے گی وہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ تو آج میرا موضوع بھی تقوی ہے۔ تقوی یہ عبادات سے بہت ہی آگے ہے۔ عبادات کا درجہ بعد میں آتا ہے، تقوی پہلے آتا ہے۔ اور یہ تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ میرے رب نے ہر کام میں، قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اور تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے پھر وہ بندہ نہیں رہتا، بلکہ بندہ خاص بن جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقوی والے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ولی بنتے ہیں تو پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، نہ دنیا کی کوئی آفت سے ڈر لگتا ہے۔ تو تقوی یہ انسان کے اندر بنیادی چیز ہے۔ جب بندے کا تقوی درست ہوگا تو میرا رب پھر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول ضرور فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کے اصحاب بھی اس میں سر فہرست ہیں۔ ان کے مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں۔ حضور کی مثال تو وراء الورا ہے۔ حضور کے غلاموں کی اگر مثال دی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی صحابی رسول حضرت ابو بکر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق میرے اور آپ کے غمخوار آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں اگر سب سے بڑے عالم ہیں تو ابی بن کعب ہیں، اور فرمایا سب سے بڑے قاری بھی ابی بن کعب ہیں۔ تو آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کے بارے میں سوال کیا، اے ابی یہ تو ذرا بتائیے تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کے غلام اور میرے آقا کے صحابی، اور وہ صحابی جن کی تعریف اللہ کے محبوب خود کرتے ہیں، انہوں نے تقوی کی تعریف کی۔ فرمایا عمر کبھی آپ کا گزر ایسے رستے سے ہوا ہے جو رستہ جھاڑیوں کے اندر سے گزرتا ہو، جو رستہ خطرناک قسم کا رستہ ہو، اس میں سانپوں کا بھی ڈر ہو، اس میں جناب کانٹے بھی لگتے ہوں؟ کیا عمر اگر اس رستے سے گزرنا ہوا تو کس طریقے سے گزرو گے، کس انداز سے گزرو گے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابی وہاں تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، وہاں دامن کو بھی تار تار ہونے سے بچانا پڑے گا، وہاں سانپوں بچھوؤں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین پھر تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سمیٹے، بندہ اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تقوی ویسے اس کا معنی یہی ہے کہ بچنا، تقوی کا معنی بھی بچنا ہے، اور بچنا کس سے ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ جن احکامات کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن احکامات سے، جن کاموں سے میرے رب نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ اور تقوی یہ ڈر کا نام ہے۔ تو ڈرنا کیسے ہے؟ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کے لیے آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ کیسے ڈرنا ہے۔ ظاہر ہے سانپ سے بھی ہم ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، شیر سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ ڈرنا اور ہوتا ہے۔ رب سے ڈرنا اس طرح ہوتا ہے کہ رب جو ہم سے محبت کرتا ہے، رب ہم سے جو محبت پیار کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ رب سے ڈرنے کا مقصد ہے۔ تو تقوی حد درجے کا ہونا چاہیے۔ تقوی جب بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو انعام جو عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرما دیا، فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کے لیے باغات ہیں، اور ایسے باغات جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مزین فرمائے ہیں۔ ان باغات کو اللہ نے تیار کیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو متقی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تقوی اختیار کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق امام گزرے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں امام احمد بن حنبل، جن کا مذہب بھی ہے حنبلی۔ تو آپ کی بارگاہ میں آپ کا بیٹا یہ روایت نقل کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کے جی اجازت مانگا، جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو اجازت مل گئی، آپ اندر گئی۔ اندر جا کے میں پاس تھا، مائی نے سوال کیا کہ اے امام احمد بن حنبل میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں روئی کاٹتی ہوں، اور وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میں اکیلی ہوں، میرے معاملات گھر کے تھوڑے سخت ہیں، تو کئی دفعہ میں اوور ٹائم لگاتی ہوں، دن کے ٹائم کام ختم نہیں ہوتا، رات کے ٹائم بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب میں اون کاٹتی ہوں تو رات کا ٹائم ہوتا ہے، چراغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، اور اس گلی سے گزرتے گزرتے ان کا جو چراغ تھا اس کی روشنی کے اندر میں نے اون کاتا ہے، میں نے روئی کاتی ہے۔ اے امام احمد بن حنبل یہ ذرا فرما دیجئے کیا وہ اون کا کاٹنا
اس کی کمائی کیا میرے لیے جائز ہے؟ حضرت صاحب آپ اندازہ کر لیں، آپ اس بات سے اندازہ کر لیں ان لوگوں کا تقویٰ کس درجے کا تھا کہ گلی سے روشنی گزری ہے اور ان لوگوں نے اس روشنی کے اندر جو کام کیا ہے اس کام پہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ روشنی ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ آج تو اللہ معافی دے، آج لوگوں نے جناب میٹر سے ڈائریکٹ تار جناب کھمبے تک جناب تار لگائی ہوئی، بغیر میٹر کے بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا تقویٰ دیکھیں اور ان لوگوں کا تقویٰ دیکھیں۔ اور پھر ایک بار پھر دوبارہ مسئلہ پوچھنے کی غرض سے آپ آئیں، آپ نے فرمایا کہ امام صاحب میں نے پھر مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے سوال کیا، ضرور پوچھیے، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو عورت نے، اس بوڑھی خاتون نے سوال یہ کیا، میں رات کے ٹائم جو اون کاٹتی ہوں، امام صاحب مجھے یہ بتائیے، چراغ کا جب تیل ختم ہوتا ہے تو ظاہر روشنی مدم ہوتی ہے، چاندی میں جو میں اون کاٹتی ہوں کیا اس کا لوگوں کو بتانا ضروری ہے؟ اس کے بتائے بغیر میں کاروبار کر سکتی ہوں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آپ کاروبار نہیں کر سکتی۔ آپ نے پھر اپنے بیٹے سے فرمایا مسئلہ تو یہ نہیں بنتا تھا، مسئلہ کوئی اور بنتا تھا، اتنی سختی نہیں تھی، لیکن یہ ذرا اس عورت کے پیچھے جائیں، یہ عورت مجھے کوئی عام عورت نہیں لگتی، یہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کا تعاقب کرتے کرتے آپ اس کے گھر تک پہنچے تو آپ کا بیٹا جو کہ وقت کا ولی تھا اور آپ کا بیٹا جو تھا وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا، اور آپ کی زیارت کر کے ان کا نام تھا بشر حافی کی بہن تھی، یہ بشر حافی کی بہن تھی جو امام احمد بن حنبل سے سوال کرتی تھی، میرے آقا کے غلاموں آپ اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کا تقویٰ کس درجے تک تھا۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جا کے ہم کس درجے تک ہم پہنچے ہیں، کس گھٹیے درجے تک ہم پہنچے ہیں۔ اور یہ نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بارگاہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سلمان فارسی جن کو یہودیوں کے قید سے میرے آقا نے رہائی عطا فرمائی، بڑھاپے کے عالم میں میرے آقا نے، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، میرے آقا نے آپ کو رہا کیا یہودیوں کے قید سے۔ آپ جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، اور فاروق اعظم امیر المؤمنین تھے وقت کے، ان کے پاس جب آئے تو فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بزرگ صحابی تھے اور حضور کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ فاروق اعظم نے استقبال کرنے کے بعد آپ کے ساتھ خلوت نشینی کی، علیحدگی آپ نے اختیار کی اور فرمایا، اے سلمان فارسی، آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، جب سے ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مجھ پہ بڑی ذمہ داری سونپ کے مجھے سونپ کے چلے گئے ہیں۔ اے سلمان فارسی، میرے اندر جو عیوب ہیں، میری جو غلطیاں ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی آپ مجھے اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ میں اپنے موت سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لوں۔ تو سلمان فارسی نے آگے سے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ضرور آپ کے اندر خامی پائی جاتی، میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیے سلمان فارسی، کیا میرے اندر خامی ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ چٹنی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جی حضور، میں چٹنی تو پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عوام غربت کی وجہ سے پس رہی ہو اور امیر المؤمنین 2 سال میں استعمال کرتے ہو، کیا یہ آپ کی شان کے لائق ہے؟ کیا یہ آپ کے شان کے لائق ہے کہ امیر المؤمنین ہیں آپ اور آپ 1 سالن کے بجائے 2 سالن استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ نے سلمان فارسی کا ہاتھ چوما اور ماتھے کو بوسہ دینے کے بعد آپ نے دعا دی کہ اللہ آپ پہ رحم کر دے کہ میری بہت بڑی خامی تھی۔ اور یہ نہیں، میرے آقا کے اس غلام کی یہ شان تھی کہ روزانہ ہفتے میں بلکہ ہر ہفتے میں 1 دن انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک کمرہ تھا، ایک کوٹری تھی، اس کوٹری کے اندر اپنے آپ کو بند کرتے تھے، اور ایک رجسٹر تھا،
اس رجسٹر کے اندر جو جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں آپ کو لگتی تھیں، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کوڑے مارتے تھے۔ جب آپ کو آخری غسل دیا گیا، فاروق اعظم کو جب آخری غسل دیا گیا، تو غسل دینے والے نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی کمر پہ ان کوڑوں کے نشان اس وقت بھی پڑے تھے۔ اس ٹائم بھی فاروق اعظم کے کمر پہ کوڑوں کے نشان پڑے تھے۔ کون فاروق اعظم؟ کون فاروق اعظم؟ کون عمر بن خطاب جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے؟ کون فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی سند جاری کر دی ہے؟ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ حق فاروق اعظم کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کے غلاموں، فاروق اعظم جن کو جنت کی بشارت دی میرے آقا نے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، 10 صحابہ میرے آقا نے ممبر پہ بیٹھ کے جنت کی بشارت دی۔ لیکن اس عمر کی شان پہ ذرا ہم غور کریں کہ وہ کس قدر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کتنا ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور آج ہم کس قدر بے ڈر ہو چکے ہیں، نہ ڈر ہو چکے ہیں۔ آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جب تقوی ہم اختیار کریں گے، میرے آقا نے حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی تنگ دست نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا زبان کی ضمانت دو، زبان کو بیہودہ استعمال کرنے سے بچاؤ۔ اور دوسری چیز کے متعلق میرے آقا نے جو فرمایا وہ فرمایا اپنی کمائی کے اندر حرام شامل نہ کرو۔ اور یہ حرام سے ہم کب بچیں گے؟ یہ ناحق ہم کسی کا مال جو کھاتے ہیں، کبھی بہنوں کا مال، کبھی ماں کا حق کھاتے ہیں، کبھی بھائیوں کا ہم حق کھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل سے وہ خوف نکل چکا ہے۔ آج اگر غزہ کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو ہمارے دل کانپتے نہیں، ہمارے دلوں میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں سے وہ تقوی، وہ ڈر جو اللہ کا خوف تھا، وہ حقیقی نکل چکا ہے۔ تو آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بشارت کیا ہے؟ وہ باغات کی بشارت ہے، وہ جنات کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تقوی اختیار کرنے کے بعد میرا رب پھر ولایت کے درجے پہ فائز کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج میں یہ رمضان ٹرانسمیشن کے دوران میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم نے ایک سوچ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ وہ سوچ یہ ہے، اگر کوئی اچھے طریقے سے دم کرتا ہے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف ہو، ہم اس کو پیر تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے نعرے کو لوگوں سے لگواتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں، ولی کے لیے شرط یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو، جو داڑھی کو منواتا ہے، کلین شیو کرتا ہے اور بولتا ہی ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سب سے حسین صورت میرے آقا کی صورت ہے، اور تمام انبیاء، جتنے انبیاء گزرے ہیں، کسی نبی نے داڑھی نہیں منوائی۔ ہر نبی نے سنت کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے شریعت کو اپنی امت تک پہنچایا، اللہ کے احکامات کو اپنی امت تک پہنچایا۔ آج بڑے بڑے بورڈ لگاتے ہیں، بڑے بڑے مینار بنواتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے کے ولیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ دم اچھا کرتا ہے، ان کی دعا سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اگر یہی بات ولایت کے لیے شرط ہے
تو اس طرح ولی تو ہندوؤں میں پائے جاتے ہیں، سکھوں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے منتر پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑا بڑا جادو کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، ولایت کے لیے سب سے بڑی شرط آج کے میرے موضوع کے ضمن میں یہ بات ہے کہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہو۔ اور یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آسمان پہ اڑتا ہو، اس اڑنے کو دیکھ کے ولی نہ تسلیم کرو، بلکہ فرمایا ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی ہر ادا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اور ولی کی آخر میں بات یہ ہے کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ولی کو دیکھ کے کوئی سکھ یا کوئی ہندو یا کوئی ایسا آدمی یاد آ جائے جو شریعت سے ہٹا ہوا ہو تو وہ ولی نہیں کہلائے گا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے کے بعد بندے کا دل خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوگا، اللہ کی محبت کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔